السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اچھا، امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ۔ جناب، آپ کو میری بیک گراؤنڈ لوکیشن سے پتہ چل رہا ہوگا، ویسے بھی میں ویڈیوز یہاں پہ بنا رہا ہوں اس علاقے کی اور اپلوڈ کر رہا ہوں، اور آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں، اس کے متعلق ریویو بھی کروا رہا ہوں اور ساتھ اس کی تفصیل بھی بتا رہا ہوں۔ اچھا، ہر علاقے کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ تو میں جس علاقے میں موجود ہوں، آج موسم بہت زبردست ہے۔ یہ دیکھیں، بادل آئے ہوئے، سامنے سورج غروب ہونے والا ہے اور تقریباً جو ٹائم ہے وہ 6:34 ہے یہاں پر۔ اور جب ایسے علاقے میں بندہ آتا ہے نا، اپنے علاقے سے باہر نکل کر، تو وہ قدرتی طور پر، کیونکہ بندہ وہاں پر ایک مسافر کے طور پہ جاتا ہے، وہاں کا علاقہ بندے کو بہت خوبصورت لگتا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر جگہ خوبصورت ہے۔ اللہ پاک نے جتنی بھی یہ کائنات دنیا بنائی ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو ہوا بہت تیز چل رہی ہے، کل بہت زیادہ گرمی تھی، صبح کے ٹائم بھی گرمی کا بہت زیادہ زور تھا۔ ابھی اس وقت میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بالکل سنسان سا، بالکل گنجان آباد علاقہ ہے، ویران علاقہ ہے۔ یہ آپ کو ویو میں کروا دوں تو آپ کو دور دور تک کوئی بندہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو اس وقت میں آیا ہوں یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ اس کو انگلش میں ڈیزرٹ بولتے ہیں، اور اردو زبان میں اگر میں بتاؤں تو یہ صحرائی تھل ہے۔ اور یہ علاقہ جو ہے یہ ہے بکر کا، ٹھیک ہے۔ یہ ملتان یا چولستان یا روہی کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کا ضلع بکر ہے، جو ضلع جھنگ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ اور اس کی جو سائڈوں میں جو اس کا ایریا بنتا ہے اس تھل کا، تو وہ تقریباً 80 سے 85 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے چاروں طرف۔ یعنی کہ آپ اگر فیصل آباد کی طرف جائیں، یا میں تقریباً جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ اس کا سنٹر مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا، ان دنوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریگستانی علاقہ ہے، اور ریگستانی علاقے میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، دھوپ پڑتی ہے، تو یہ جو ریگستانی علاقہ ہے اس کا ٹمپریچر اور زیادہ بڑھتا ہے۔ لیکن جب رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے یا بارش ہو جائے، تو آپ کو پھر یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہوگی، بہت زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ تو یہاں پہ ابھی جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس علاقے میں انٹرنیٹ کی سہولت کافی حد تک موجود ہے جی۔ یہ میرے کزن ہے جناب، ان کے پاس میں یہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ۔ تو یہ جو علاقہ ہے نا، ابھی پہلے جو فیصل آباد، ضلع لاہور یا اس طرح کے جو شہر ہیں نا، ان کو مانا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے وہ شہر ہیں، وہ تجارتی ہب ہے، اور یہاں پہ کاروباری لحاظ سے اگر دیکھیں تو رجحان ادھر زیادہ تھا۔ لیکن ابھی یہ علاقے جو ہے نا کافی حد تک خوشحال ہو چکے ہیں۔ یہاں کے لوگ جو رہن سہن ہے یہاں کا، تو وہ تو سیم نسلوں سے چلا آ رہا ہے، ثقافتی ورثہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ وہ سہولتیں موجود ہیں جو کئی سالیں پہلے وہاں پر موجود ہوتی تھیں۔ تو اس وقت نا یہ دیکھیں، یہاں پر ارد گرد یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پہلے نا، یہ بالکل ویرانہ سا ہوتا ہے، اور اونچے اونچے ٹیلے۔ یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے جو درخت ملیں گے، مختلف قسم کے پھل ملیں گے، اور اس وقت تو یہ ابھی آباد ہو گئے ہیں۔ یہ جو کھیت ہیں ان میں نہری نظام کا جو پروسیس ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارے علاقے سے بھی زیادہ جو ہے نا، یہاں کا جو نظام ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اسی نہری نظام کے ذریعے لوگوں کو جو کھیت ہیں ان کو آباد کیا گیا ہے۔ اور اس آباد کاری میں جو سب سے زیادہ بڑا رول ہے وہ یہاں پر ٹریکٹر کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے لوگ نا ٹریکٹر کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ٹریکٹر ایک ایسی سواری ہے جو اس ریگستانی علاقے میں آسانی سے چلتی بھی ہے، اس سے یہ اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب یہاں پر یہ اس ٹریکٹر کے ذریعے آمد و رفت بھی کرتے ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان تک بھی اگر انہوں نے جانا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ٹائر بڑے ہوتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل جو ہے وہ یہاں پر چلانا ریگستانی علاقے میں خاصا مشکل کام ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں کے جو لوگ ہیں تو وہ میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ان کا تجربہ ہو جاتا ہے ریگستانی علاقوں میں۔ اور موٹر سائیکل یا کوئی بھی گاڑی ہو نا، تو اس میں جو ہوا ٹائروں میں بھری جاتی ہے نا، تو اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ہماری طرف ہم کوشش ہوتی ہے 50 55 60 پاؤنڈ ہوا جو موٹر سائیکل کے ٹائر میں رکھی جاتی ہے، یہاں پر وہ اتنی کارآمد نہیں ہے۔
کیونکہ اگر اتنی ہوا اس میں رکھی جائے گی تو وہ یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکے گا، وہ یہاں پہ سلپ کرے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو اس کی ہوا رکھی جاتی ہے وہ 40 سے 45 کے قریب۔ اور یہاں پر دودھ کا جو کاروبار ہے وہ زیادہ ہے، مال ڈنگر کا کاروبار زیادہ ہے اس طرح۔ اور جو آپ لوگ جو میری ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہو شکار کی، تو وہ پہلے میں نے چینل میں اپنے میں جو ویڈیوز بنائی تھیں تو کافی حد تک اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ تو جس ہب میں کھڑا ہوں، جس علاقے میں کھڑا ہوں، تو یہ علاقہ شکار کے لحاظ سے بہت مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ نا بہت زیادہ شکار کرتے ہیں بٹیروں کا، تیتر، بٹیر، اس طرح کے جو پرندے ہیں اس کا شکار بہت ہے، اور یہاں پر یہ وسیع تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ تو دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر شکار بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی تو یہاں پہ خرگوش کی کئی قسمیں جو پائی جاتی ہیں اس صحرائی تھل میں، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو اب دیکھ سکتے ہیں نا ڈھلانیں بنی ہوئی ہیں، کوئی جگہ اونچی ہے، کوئی نیچے ہے، مختلف قسم کی ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہر طرف دیکھنا فرق رکھا ہوا ہے۔ ہمارا میدانی علاقہ ہے تو آپ کو وہاں پر صرف کھیت ملیں گے، اس علاقے میں آپ کو یہاں پر اونچے ریت کے ٹیلے ملیں گے۔ پہاڑی علاقے میں چلے جائیں گے تو وہاں پر پہاڑ ملیں گے، تو ان کے لیے وہ جنت ہے، ہمارے لیے اپنا گھر جنت ہے، اور ان کے لیے یہ جنت ہے۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی آگے موسم آ رہا ہے شکار کا بھی، آپ دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیں گے۔ تو میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے واپس ہو جانا ہے، اتنا سٹے نہیں کر سکتا، اور جو موسم ہے ابھی شکار کا کافی دور ہے، تو تقریباً 1 مہینے کے بعد یہاں پر نا بہت شکار ہوگا۔ تو یہاں پہ لوگ بڑے بڑے جال لگاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سفید تیتر ہے وہ تو بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے کسی دور میں چڑیوں کی تعداد ہوتی تھی کہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس علاقے میں کالا تیتر بھی پایا جاتا تھا، لیکن اس کی جو قسم ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تقریباً ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بہت کم تعداد میں وہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا شکار بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اس کے جو بچے ہیں وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں یا سیل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نا اس کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ باقی انشاءاللہ میرے ویلاگ اس طرح آتے رہیں گے۔ کوشش کریں میرے جتنے بھی دوست ہیں، میرے ویورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، آپ میرے چینل کو ایک تو لازمی سبسکرائب کیا کریں، دوسرا کمنٹس باکس میں بھی ضرور دیا کریں، اور تھل سے ریلیٹڈ کو بندہ مجھے اگر ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ لازمی کمنٹس میں بتائے کہ وہ کون سے علاقے میں رہنے والا ہے اور مجھے دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔